بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی۔ اسلام آباد شہر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر بری امام کا مزار نورپور شہاں کے گاؤں میں واقع ہے۔ بری امام 1617 میں چولہ گرسل کے گاؤں تحصیل چکوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر صرف 12 برس تھی جب آپ اپنے والد سخی محمود بادشاہ کے ہمراہ باغ کلاں ہجرت کر گئے، جو کہ اب اسلام آباد کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ بری امام کا لقب آپ کو اپنے روحانی استاد سخی حیات اللہ میر سے ملا، جبکہ آپ کا اصل نام شاہ عبداللطیف ہے۔ کہیں گے خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی کہیں گے خوشی سے ہو، امتی کہیں گے خوشی سے ہو، امتی کہیں گے خوشی سے۔ بری امام کی ابتدائی زندگی ان کی بعد کی زندگی سے بہت مختلف معلوم ہوتی ہے۔ قرب و جوار کے رہنے والوں کے مطابق بری امام حقہ پینے کے بڑے شوقین تھے۔ ان کا ایک خاص حقہ تھا جو انہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ ایک دفعہ ان کی بیوی کے بھائی یعنی کہ ان کے سالے نے ان کا حقہ ان کی اجازت کے بغیر پی لیا۔ بری امام کو یہ بات پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، جس کے بعد وہ وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر فرار ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد ان کی بیٹی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور یہی حالات بری امام کی شخصیت کو بدلنے کا باعث بنے۔ وہ مرگلا کی پہاڑیوں میں لوہی ڈانڈی میں جا کر بس گئے اور وہاں چیلا گاہ نام کے ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں وہ دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر وہاں سے وہ نورپور شہان چلے گئے، جہاں وہ لوگوں کو درس دیا کرتے۔ وہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے اور بہت سے غیر مسلموں نے ان صحبت میں رہ کر اسلام بھی قبول کیا، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قبر کو اپنی نجات کا وسیلہ بنا لیا اور دعائیں مانگنے کے لیے ان کے مزار کے آگے ماتھا ٹیکنے لگے۔ میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی، ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، یہ دروازہ جو ہے حضرت سید عبداللطیف بری امام بادشاہ کے روزے کا تھا۔ یہ جب وہ نیا دروازہ انہوں نے لگایا ہے تو یہ وہاں سے اکھاڑ دیا تھا انہوں نے۔ یہ ان کے خلیفہ ہیں دبنگ شاہ بادشاہ، اور یہ کم از کم 300 سال پرانا ہے۔ جب بڑی سرکار آئے اور ان کا روزہ جو ہے جہانگیر نے بنوایا تو اس وقت یہ دروازہ وہاں تھا، پھر بعد میں انہوں نے یہ نیا دروازہ لگایا تھا تو یہ اکھیڑ دیا تھا وہاں سے۔ میں نے کہا یہاں اس دروازے پر کئی بزرگوں کے ہاتھ مس ہوئے ہیں، لہذا یہ دروازہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر کو جھولی میری یا محمد مدینہ، بھر کو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر کو جھولی۔ جہاں لوگ ایک طرف اپنی ذہنی اور روحانی اطمینان و سکون کے لیے آتے ہیں، وہاں دوسری طرف لوگ اپنی دلی مراد اور خواہشات کی تکمیل کے لیے مختلف اقسام کی منتیں اور مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہاں دیوں میں موجود تیل لگانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھر تو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں
کچھ لوگ یہاں پر تالا باندھتے ہیں اور جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس تالے کو کھول کر لے جاتے ہیں۔ یہاں موجود مختلف مقامات پر رنگ برنگے کپڑوں کی قطرینیں بھی دکھائی دیں گی۔ یہ بھی منتیں اور مرادیں مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے، سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو، در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی۔ مزار کے عین سامنے ایک بازار بھی واقع ہے جس میں کئی دکانیں ہیں۔ یہاں سے زائرین چادریں، پھول، چوڑیاں اور چھلے وغیرہ خریدتے ہیں۔ بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی ہے، میری کھوٹی۔ روحانی اور بزرگان دین کی لڑی میں بری امام اور ان کی شخصیت کا بڑا اور اونچا نام ہے۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں اور کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ بری امام کی یہ برکت ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیگیں پیش کرتے ہیں اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بری امام کا عرس سال کے 5ویں مہینے میں زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ لوگ عرس کا انتظار پورا سال کرتے ہیں اور عرس سے ایک ہفتہ پہلے ہی درگاہ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرس کے دن صبح سے ہی قرآن خوانی کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور اس کا ثواب بزرگوں کی روح کو پہنچتا ہے۔ ختم قرآن کے بعد قوالی کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور قوالی عرس کے موقع کا ایک اہم رکن تصور کی جاتی ہے۔ عرس کی خاص تقریب ڈھول کی تھاپ سے لوگوں پر وجد کا طاری ہو جانا ہے اور اس وجد میں لوگوں کو حاضری ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے بے خبر ہو کے رقص میں مگن ہو جاتے ہیں، جسے عام زبان میں دھمال کہا جاتا ہے۔ بری امام کے احاطے میں ہی ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں لوگ خاص طور پر چراغ جلاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے مقام چراغا کہا جاتا ہے۔ ان چراغوں کی روشنی دور دور سے نظر آتی ہے اور دربار میں جاری جشن میں ایک تما بن جاتا ہے۔